اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ہارون رشید چاندنی رات میں اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ہارون چاند کی روشنی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو کتنا حسن عطا کیا ہے، اس کے چمکتے ہوئے چہرے کی چمک سے ساری دنیا روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں چاند سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ زبیدہ نے کہا کہ اے ہارون، بے شک چاند میں حسن کی فراوانی ہے، مگر انسان اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے۔ چاند کو انسان کی خاطر اللہ نے پیدا کیا ہے اور نہ کہ انسان کو چاندنی کی خاطر پیدا کیا ہے۔ بھلا چاند کا انسان سے کیا مقابلہ؟ یہ سن کر ہارون رشید کو طیش آ گیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے آپ کو چاند سے زیادہ حسین سمجھتی ہو۔ زبیدہ نے کہا کہ ہارون، حضرت انسان چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے۔ ہارون رشید نے غصے میں آ کر کہا کہ اگر تو نے اسے ثابت نہ کیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر ہارون اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زبیدہ سوچنے لگی کہ اب اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے کہاں سے پیش کیا جائے۔ جب دن چڑھا تو ہارون نے دوسرے دن علماء اسلام کو بلا کر کہا کہ میں نے رات کو اپنی زوجہ زبیدہ سے کہا کہ اگر تم اپنی بات کو دلائل کے ساتھ ثابت نہ کر سکی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ بتلاؤ اے علماء کرام، انسان زیادہ خوبصورت ہے یا پھر چاند؟ ادھر علماء اسلام نے سوچا کہ اگر کہتے ہیں کہ چاند انسان سے لاکھوں گنا زیادہ خوبصورت ہے تو زبیدہ کو طلاق ہوتی ہے، جو خود ہارون رشید کے لیے برداشت سے باہر ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تو دلیل و ثبوت درکار ہے جن کا ملنا محال ہے۔ یہ سوچ کر علماء نے ہارون رشید سے کہا کہ آج شام تک ہم قرآن و احادیث سے تلاش کر کے سوچ سمجھ کر فیصلہ دیں گے کہ انسان زیادہ خوبصورت ہے یا پھر چاند۔ سارا دن علماء کرام نے علمی گھوڑے دوڑائے مگر مقصود نہ مل سکا۔ آخر شام کو نماز مغرب کے بعد فیصلہ سنانے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ چاند انسان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اب جو نماز مغرب کا وقت ہوا تو کہیں سے بہلول، جسے دنیا دیوانہ کہتی تھی، تشریف لائے اور علماء کا ہجوم دیکھ کر دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ علماء نے بتلایا کہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کو طلاق دے رہا ہے کیونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ چاند سے زیادہ انسان خوبصورت ہیں، اور ہارون کہتا ہے کہ اس کا ثبوت قرآن و احادیث سے نہ ملا تو زبیدہ کو طلاق دے دوں گا۔ بہلول نے دریافت کیا کہ مفتیان دین کا کیا فیصلہ ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے یہی کچھ سمجھا ہے کہ چاند انسان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، لہذا زبیدہ کو طلاق ہوگی۔ بہلول نے کہا کہ آج مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ہمیں کیا انکار ہے، آج تم ہی نماز پڑھا دو۔ پس بسم اللہ کر کے جناب بہلول نے مغرب کی نماز پڑھنا شروع کی تو سورہ الحمد کے بعد سورہ والتین شروع کی، اور جب حضرت بہلول لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم پر پہنچے تو وہاں انہوں نے لقد خلقنا القمر فی احسن التقویم پڑھا، جس پر پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ بہلول نے 3 مرتبہ اقرار لینے کے بعد پھر منہ پھیر کر فرمایا کہ پھر کس بات پر جھگڑ رہے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ 4 قسمیں کھا کر انسان کو آسن تقویم فرما رہے ہیں تو پھر تم لوگ کیوں چاند کو خوبصورت کہہ رہے ہو؟
اب علماء کو قرآن سے ثبوت مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے افضل و اکمل حسین و جمیل حضرت انسان کو ہی پیدا کیا ہے۔ اس پر کسی نے پوچھا کہ یہ کون انسان ہے جس نے ہماری رہنمائی کی؟ تو کسی نے کہا کہ یہ علی علیہ السلام کا دیوانہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔